جان اگر کوئی شخص فرض علوم نہ حاصل کرے اس کی زندگی کا لمحہ لمحہ کیا گناہوں میں گزر رہا ہے؟ پیارے بابا جان اس ضمن میں ہماری رہنمائی فرمائے۔ حسب حال جس پر جو علم فرض ہوگا نا، جیسے کہ جس پر نماز فرض ہوئی، بالغ ہوا، نماز فرض ہوئی، تو اب اس پر نماز کے ضروری احکام سیکھنا فرض ہوئے، مگر ابھی رمضان شریف آیا نہیں ہے، اس کی زندگی کا پہلا رمضان آنے والا ہے، جیسے بالغ ہونے کے بعد اب بھی اس وقت اس پر فرض نہیں ہو گیا کہ اس کے یہ مسائل جانتا ہو، بس یہ کہ جب رمضان کو یہ پائے تو اس کو رمضان کو پاتے ہی مسائل معلوم ہونے چاہیے، تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ پہلے سے حاصل کر لے، لیکن اس کو گناہگار نہیں کہا جائے گا۔ رمضان شریف داخل ہو گیا، اب یہ ضروری احکام نہیں جانتا تو اب یہ گناہگار ہے، لیکن زندگی کا لمحہ لمحہ اس کا گناہ میں گزر رہا ہے، یہ کہیں پڑھا نہیں ہے، بس یہ نہ جاننا یہ گناہ ہے، گناہگار ہے، یہ لیکن گناہگار۔ سیکھنے کا کیا اس میں کوئی ایسا ہونا کہ جیسے ایک شخص ہے اس کے اوپر علم فرض ہے وہ سیکھنا، جو بھی علم سیکھنا اس پر فرض ہے، وہ نہیں سیکھ رہا ہے تو بس صرف فسق کا حکم ہے، یعنی اب اس کو نہیں کوئی اس کا گناہ پہنچ رہا۔ مثال کے طور پر غیبت ہے، اب یہ غیبت تو ایسا نہیں کہ غیبت کا علم اس وقت سیکھنا فرض ہوا، غیبت ہے، چگلی ہے، ریاکاری ہے، اس طرح مہلکات کے بہت سارے علوم ہیں جن کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، تو اب وہ نہیں سیکھ رہا تو یہ تو عمر کے مطابق تو نہیں ہے نا بابا کہ 20 سال کا ہوگا تب غیبت سیکھنی ہے، 25 سال کا ہوگا تو تب چگلی سیکھنی ہے، تو اب اس کے متعلق بھی کیا ایک شخص سے نہیں سیکھ رہا، فسق کا حکم لگا ہوا ہے تو اس کو اپنے اوپر سے یہ فسق اتارنے کا کوئی تو شرعی جزیہ ہوگا بابا کہ وہ اپنی زندگی وجہ سے کہ جیسے کہ بالغ ہوتے ہی اس پر یہ مہلکات جس سے واسطہ پڑتا ہے یہ فرض ہو گیا، نہیں سیکھ رہا اب ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ بالغ ہونے سے پہلے اگر یہ شروع کرے گا سیکھنا تب جا کر بلوغ کی حالت میں اس علم کو یہ پا لے گا، اس کو پتا ہوگا، ورنہ بالغ ہو کر شروع کرے گا سیکھنا تو جب تک تو کتنے گناہ کر چکا ہوگا۔ بابا جس طرح گناہ نماز کا کے میٹر بالغ ہونے سے شروع ہوا نا اس کا، جس طرح ہم نے مطلب سیکھا ہے جو سمجھا ہے کہ علماء جیسے کہ یہ نماز ہے تو 7 سال 10 سال کے بالغ ہونے سے پہلے یہ بچہ نماز کا عادی بن جائے کہ بالغ ہونے کے بعد اب اس کو نماز کی تربیت دیں گے تو یہ نماز پڑھتے نہ جانے کتنی نمازیں اپنی عمر کی شاید قضا کر جائے جی، تو اب یہ کہ ایک شخص کے اوپر جب علم یہ مہلکات کے خصوصیت کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں کہ اب یہ علم سیکھنا اگر اس کے اوپر فرض ہے اور یہ نہیں سیکھ رہا تو اس کے اوپر حکم فسق جیسے کہ بھی بتایا گیا، تو اب یہ کیا کرے کہ اس کے اوپر تو اس کے اتارنے کے لیے کوئی ٹائم فریم ہو یا کیا ہو؟ مثال کے طور پر جیسے کہ میں مثال دے رہا ہوں سیکھنے کے لیے، ایک شخص کے اوپر قضاء عمری ہے، اب اس کو قضاء عمری ادا کرنی ہے تو قضاء عمری ادا کرنے کا شرعی حکم کیا؟ پہلا تو یہ اب اس کے لیے جیسے کہا کہ جو ضرورت ہے زندگی یا جو بھی ایک اہم ترین زندگی کے معاملات ہیں اس میں اگر یہ مشغول ہے تو اس سے فارغ ہونے کے بعد اب وہ اپنی قضاء عمری ادا کرنے کی کوشش کرے، نہیں کرتا تو اس کو حکم کیا، تو کیا اس کے متعلق ہم کیا کوئی فرض علوم کے متعلق بھی غور کر سکیں گے؟ ظاہر ہے 1-2 دن میں تو یہ سارے علوم نہیں سیکھ سکتا، کہ اس کو ابھی اس کو شعور آیا کہ مجھے فرض علوم سیکھنے چاہیے تو اس کو تو وقت تو لگے گا، تو آیا یہ کہ یہ اس پیریڈ میں زمانہ کوشش جی کہہ لیں یا زمانہ تعلیم کہہ لیں، اس کا ویسے اس میں سیکھنا حکم شروع ہوگا؟ کیا ہے دیکھو دارالفتہ اہل سنت سے رہنمائی لیتے ہیں، یہ واقعی آپ نے بہت اچھی توجہ دلائی کہ بیچارہ سیکھنا چاہتا ہے تو کیا تب بھی فاسق رہے گا؟ یہ ظاہر ہے باپا اصل چیز تو توبہ ہے، یعنی سیکھنا شروع کر دیے لیکن اس نے صرف سیکھنا شروع کیے، توبہ نہیں کی، تو ظاہر ہے کہ وہ احکام اس پر سے نہیں اتریں گے۔ جب ایک دفعہ اس نے اس طرح کا گناہ کر لیا تو اب اولاً توبہ لازم ہے، اور ظاہر ہے کہ جتنے احکام ہیں وہ فی الفور سیکھنا اس پر نہیں ہوگا، ممکن کہ فوری سیکھ لے، تو اس پر اب ہم حکم نہیں دیں گے۔ اصل وجہ وہی تھی کہ اس نے سیکھے نہیں، اب جب اس نے سیکھنا شروع کر دیے تو گویا کہ اس کو اس بات کا احساس ہو گیا، توبہ وہ کر چکا، تو اب اس کے اوپر فسق کا حکم نہیں رہے گا۔ بابا ایک شخص کو داڑھی رکھنی ہے پوری، اس نے توبہ کر لی اور داڑھی کی نیت کر لی، اب داڑھی آنی شروع ہو گئی، اب پوری ایک مٹھی داڑھی نہیں ہوئی ہے تو اس کا حکم کے متعلق آپ ارشاد فرمائیے۔ اب ایک شخص کو پتا ہے کہ داڑھی رکھنی مجھ پر واجب ہے، داڑھی نہیں رکھتا تو مجھ پر فاسق معلن کا حکم ہے، یہ توبہ کر رہا ہے داڑھی نہ رکھنے پر، جب بھی منڈنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے، جب بھی منڈنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے، لیکن اس کے اوپر فسق کا حکم کب تک رہے گا؟ اور اگر یہ فرض علوم نہیں سیکھتا، کوشش ہی نہیں کرتا، زمانہ کوشش میں نہیں آتا، تو یہ جو فسق کا حکم ہے کہ یار آپ یہ نہیں سیکھ رہے، جس کی وجہ سے آپ اسی طرح گناہ میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور جو آپ کو وقت مل رہا اگر یہ وقت آپ اپنا فرض علوم سیکھنے میں نہیں لگاتے
اور اس کے علاوہ کسی اور ایسے کام میں صرف کرتے ہیں جس کی شرعاً ایسی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو یہ اس کام میں صرف کرنے کا پھر کیا شرعی حکم ہوگا؟ جیسے اعلیٰ حضرت نے علوم کے متعلق صراحت فرمائی ہے کہ اگر علم سے جو چیز تمہیں مطلب کہ فرض علوم سے مانے ہو، اس کے متعلق بھی صراحت کچھ کی گئی ہے. تو ہم مطلب کہ ایک ایسے اسلامی بھائی جو جانتے ہیں کہ علم سیکھنا مجھ پر یہ فلاں فلاں علم سیکھنا فرض ہے، یہ جانتے ہیں اور علم سیکھ نہیں رہے، کوشش میں بھی نہیں آ رہے، تو ان کے لیے کیا ہم مطلب کہ کوئی ترہیبی یا کوئی اس طرح کی شرعی کو حکم لگتا ہے؟ داڑھی کا جیسے آپ نے فرمایا نا، داڑھی منڈاتا ہے توبہ کرتا ہے، منڈاتا ہے توبہ کرتا ہے، تو اس میں توبہ میں ایک رکن یہ بھی ہے کہ وہ گناہ آئندہ نہیں کرے گا، یہ ذہن ہو، وہ پر پکا عزم ہو کہ یہ آئندہ نہیں کروں گا. تو اب داڑھی منڈاتے وقت، یعنی داڑھی منڈانے کی توبہ کرتے وقت یہ ذہن میں ہے کہ میں رکھوں گا تو نہیں، تو یہ توبہ اس کی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ سے مذاق کرنے والا، ٹھٹھا مسخری کرنے والا ہے. ایسوں کے لیے یہ وعید ہے. اب اگر اس نے داڑھی منڈانے سے توبہ کی اور یہ واقعی اس کے ذہن میں کہ آئندہ نہیں منڈاؤں گا، تو یہ توبہ قبول ہے. اور بعد میں خدا نخواستہ اس نے پھر منڈوا دی، تو یہ ایک جدید یعنی نیا گناہ ہوا. وہ پچھلی منڈانے کی تو توبہ ہو گئی، کیونکہ توبہ کرتے وقت ذہن میں تھا نا کہ میں نہیں منڈاؤں گا. یہ فرق ذہن میں رکھیے. اب اسی طرح فرض علوم کا معاملہ جو ہے نا، یہ حقیقت ہے کہ فرض جو علم فرض ہے، اس فرض علم کی جگہ مباح علم سیکھنا، کہ اگر یہ رکاوٹ بن گیا کہ ورنہ اس وقت میں یہ فرض علم سیکھ سکتا، لیکن اس کو چھوڑ کر مباح علم سیکھنے پر لگ گیا، تو ایسا کرنا اعلیٰ حضرت نے فتح رضویہ شریف میں حرام لکھا. فرض علم سیکھنے کے لیے اس کو بھرپور وقت دینا ہوگا، ہر طرح سے، مطلب یعنی کہ اس کے لیے جد و جہد کرنی پڑے گی. یہ فرض علم سے مراد یہی کہ یاد ہو جائے. اب غیبت کی تباہ کاریاں اس نے 10 بار پڑھ لی، بقول اس کا کہ میں نے 10 مرتبہ پڑھی ہے، اور جب اس کو پوچھا جائے کہ غیبت کی تعریف کیا ہے، تو اب یہ بغلے جھانکتا ہو اور کچے کاٹتا ہو. تو یہ تھوڑی اس کو کہا جائے گا کہ یہ غیبت کا فرض علم جانتا ہے، اس کو بیچارے کو تعریف بھی یاد نہیں ہے. تو خالی اس نے ورق گردانی کی، ورق پھرائے، تو یاد ہی نہیں ہے اس کو. تو یہ یاد کرنا، یاد ہونا اس کو، یہ ضروری ہے، خالی پڑھ لینا کافی نہیں ہے. تو بہرحال فرض علوم سیکھنے کے لیے آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، کتابیں پڑھتے رہیں، اور نہ سمجھ میں آئے تو دارالافتاء اہل سنت سے رجوع کرتے رہیں، پوچھتے رہیں. تو اس طرح انشاءاللہ مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں تو سیکھتے رہیں گے انشاءاللہ. مختلف کورسز جو ہیں، یہ مدنی تربیتی کورس، اس میں فرض علوم سیکھنے کو ملتے ہیں. مدنی قافلہ کورس، اس میں فرض علوم سیکھنے کو مل سکتے ہیں. اسی طرح مختلف یہ خود درس نظامی جو ہے، اس میں کئی فرض علوم سیکھنے کو ملتے ہیں. لیکن ظاہر 100% فرض علوم تو کسی بھی کورس میں سیکھنے کو نہیں ملیں گے، کہ ہر ایک کے اپنے اپنے حسب حال ہے. تو فرض علوم سیکھنے پہ لگ جائیں تو انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا. باقی عبادتیں کرتے رہیں گے، آپ جو کچھ کرتے رہیں گے، تو نہ صالح مومن صالح بن ہی نہیں سکتا نا، فرض علوم نہیں جانتا تو. نہ آپ نیک بندے کہلائیں گے، چاہے آپ تہجد پڑھتے رہیں، کچھ بھی کرتے رہیں، ساری زندگی روزہ رکھیں، روزانہ ساری رات عبادت کریں، اور اگر فرض علوم نہیں جانتے تو گناہگار ہی گناہگار ہیں، فاسق ہیں، اور ہر وقت لعنت میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے فاسق جو ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ